السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ پچھلے کچھ اسباق میں ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا اور اس کے قواعد کے بارے میں جانا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو رہا ہو۔ لیکن اب ہم ذرا اس کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ آخر ان دونوں قسم کے جملوں میں فرق کیا ہے، اور یہ کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے کہ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، فتح زید البابین۔ اردو ترجمہ جو ہے نا وہ اس کا یہ ہے کہ زید نے دونوں دروازے کھولے۔ جملہ اسمیہ دیکھتے ہیں، زید فتح البابین، تو اس میں بھی ترجمہ جو ہے وہ بالکل سیم ہے کہ جملہ زید نے دونوں دروازے کھولے، یعنی کہ دونوں طرح کے جملوں کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ سیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں اردو کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تصور اردو میں نہیں ہے۔ چلے ہم عربی میں دیکھتے ہیں آخر اس میں فرق کیا ہے۔ اردو میں ترجمہ ایک جیسا ہے، لیکن عربی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور یہ فرق عربی گرامر کے حساب سے بہت اہم ہے۔ اب یہ فرق جو ہے یہ ہم کچھ سوالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ہے، ما فعل زید، زید نے کیا کیا، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ فتح زید بابین، زید نے دونوں دروازے کھولے۔ جملہ فعلیہ سے جواب دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ دوسرا سوال اگر ہم کریں تو وہ ہوگا کہ من فتح البابین، یعنی کہ کس نے دونوں دروازے کھولے، تو اس کا جواب جو ہے وہ آیا کہ زید فتح البابین، زید نے دونوں دروازے کھولے۔ یہ جواب جملہ اسمیہ سے دیا گیا ہے۔ ان کا جواب اردو میں ایک جیسا ہے، زید نے دونوں دروازے کھولے، لیکن عربی میں پہلے سوال کا جواب جملہ فعلیہ یعنی کہ فتح زید البابین سے دیا گیا، اور دوسرے سوال کا جواب جملہ اسمیہ سے یعنی کہ زید فتح البابین دیا گیا۔ آخر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اگر فعل کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے، کیا کام اور عمل ہو رہا ہے، تو اس کا جواب عربی میں جملہ فعلیہ سے دیا جائے گا۔ جیسے کہ پہلے جملے میں پوچھا گیا تھا کہ کس نے دروازہ کھولا، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس نے دروازہ کھولا، یعنی کہ زید نے دونوں دروازے کھولے، یعنی کہ ہم نے فعل سے شروع کیا، یعنی جو فعل ہوا اس پر زور دینا مقصود تھا جواب میں۔ اگر اسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس نے یہ کام کیا ہے یا کون یہ کام کر رہا ہے، تو اس کا جواب جملہ اسمیہ سے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو فاعل ہے یعنی کہ جو کھولنے والا ہے اس پر زور دینا مقصود ہے جواب میں۔ تو معلوم ہوا کہ فاعل پر اگر زور دینا ہو تو جملہ اسمیہ استعمال کریں گے، اور اگر فعل پر یعنی کہ کسی کام کے بارے میں بتانا ہے یا زور دینا ہے تو جملہ فعلیہ سے اس کو اجاگر کریں گے۔ اب فعل سے شروع ہونے والا جملہ جو کہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے۔ اگر ہم فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں تو وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا بلکہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور پھر اس جملہ اسمیہ کے قواعد کے مطابق فعل یعنی کہ خبر، عدد اور جنس دونوں پہلوؤں سے فاعل یعنی کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اب ایک مثال اگر ہم لیں، خلق اللہ الارض، یہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں پہلے فعل آ رہا ہے، اس کے بعد فاعل ہے اللہ، اور اس کے بعد ارض مفعول ہے۔ تو اگر اب اس کو ہم لے جملہ اسمیہ میں دیکھیں تو یہ آئے گا اللہ خلق الارض،
ترجمہ اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا زمین کو۔ اب اس میں اللہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور خلق الارض یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس کی خبر بن گیا، تو اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا کیا قاعدہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے یعنی کہ انفارمیشن جملے کے مبتدا یعنی کہ سٹارٹنگ ناؤن کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے کہ مذکر جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مبتدا واحد مذکر ہوگا تو جو خبر ہے وہ بھی واحد مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا تثنیہ مذکر ہوگا تو خبر بھی تثنیہ مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا جمع مذکر ہوگا تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع مذکر ہوگی۔ جیسے کہ الولد ذہبہ، اس میں واحد مذکر ہے مبتدا اور اس کا ذہبہ جو ہے وہ خبر ہے اور یہ واحد مذکر ہے۔ اسی طرح الولدانی مبتدا ہے تثنیہ مذکر اور اس کی جو خبر ہے وہ ذہبا ہے اور وہ بھی خبر جو ہے وہ تثنیہ مذکر ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا الاولاد ہو یعنی کہ جمع مذکر تو اس کی خبر جو ہے وہ بھی مذکر ہوگی یعنی کہ الاولاد ذہبوا۔ تو اب اس میں مؤنث کے ساتھ جو ہے نا وہ مؤنث کا ہی قاعدہ آئے گا کہ مبتدا اگر واحد مؤنث ہے تو اس میں خبر جو ہے وہ بھی واحد مؤنث آئے گی، اور مبتدا تثنیہ مؤنث ہوگا تو خبر بھی تثنیہ مؤنث ہوگی، اور مبتدا اگر جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی جمع مؤنث ہوگی۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ البنت ذہبت، البنتانی ذہبتانی اور البنات ذہبنا۔ اس میں تینوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بنانے کا مقصد کیا ہے، تو یہ ہم تھوڑا دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے فاعل پر زور یا سٹریس دینا اور اسے نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خلق اللہ السماء، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو۔ اب یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے تو ہم اللہ کو پہلے لے آئیں گے اور یہ جملہ بن جائے گا اللہ خلق السماء۔ جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے لفظ اللہ پر زور دینا مقصود ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ سے بنائے گئے جملہ اسمیہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو ہی ہے ابراہیم جس نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیا، تو اس میں بھی لفظ انت پر زور دینا مقصود ہے، یعنی کہ تو نے ہی کیا۔ اب نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، یعنی کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تقسیم کیا ان کے درمیان معیشت کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض کے اوپر۔ اب یہاں پہ نحن یعنی کہ ہم پر زور دینا مقصود ہے۔ اب جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اگر فعل سے پہلے آ جائے تو وہ فاعل نہیں رہتا بلکہ مبتدا بن جاتا ہے یعنی کہ سٹارٹنگ ناؤن۔ مثلا جملہ فعلیہ میں ذہب الولد میں الولد فاعل ہے اور جملہ اسمیہ میں الولد ذہب میں الولد مبتدا ہے، تو خبر یعنی کہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں شروع میں مبتدا ہوتا ہے، بقیہ حصے میں مبتدا کے متعلق جو بات کی جاتی ہے اسے خبر کہا جاتا ہے۔ مثلا زید ذہب الی المسجد، زید مبتدا ہے اور ذہب الی المسجد خبر ہے۔ جملہ اسمیہ میں فاعل اسم اگر جملے میں فعل سے پہلے آ جائے تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا وہ ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں ہے ذہب الولد اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا الولد ذہب۔ ذہب الولد میں ذہب فعل ہے، الولد فاعل ہے، جبکہ الولد ذہب میں الولد مبتدا ہے اور ذہب جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ اور ہم مثال دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں خلق اللہ السماء، اب خلق جو ہے وہ فعل ہے اور اللہ فاعل ہے، السماء جو ہے وہ مفعول ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں دیکھیں گے کہ اللہ خلق السماء، اس میں اللہ مبتدا ہے اور خلق السماء مبتدا کی خبر ہے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں بعض اوقات فاعل جو ہے وہ فعل ماضی میں ضمیر کی صورت میں چھپا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو
جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے تو اس کا پھر کیا قاعدہ ہوگا، تو وہ ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ذرا۔ جملہ فعلیہ میں ہے داخلہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واحد مؤنث اور غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہوا کی ضمیر کو باہر لے آئیں گے، تو اس کے مقدم کر دیں گے تو وہ مبتدا بن جائے گا، جیسے ہوا داخلہ، وہ داخل ہوا۔ اور اسی طرح داخلہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کو ہم جب جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو اس میں ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ ہے ہما کی، تو ہم ہما کو پہلے لے آئیں گے اور ہم کہیں گے ہما داخلہ۔ ایسے ہی داخلو جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو ہم جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں جب کنورٹ کریں گے تو اس ضمیر کو ہم اسے پہلے لے آئیں گے، تو وہ داخلو سے بن جائے گا ہم داخلو۔ اور اسی طرح داخلت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے، اس میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہیا کی ضمیر کو اس سے پہلے لے آئیں گے۔ داخلتا تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے جس میں ہما کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو ہم فعل سے پہلے لے آئیں گے تو وہ بن جائے گا ہما داخلتا۔ اور اسی طرح داخلنا سے ہننا داخلنا، اور داخلتا سے انتا داخلتا، اور داخلتما سے انتما داخلتما، داخلتم سے انتم داخلتم، اور داخلتی سے انتی داخلتی، اور داخلتما سے انتما داخلتما، داخلتن سے انتن داخلتن، اور داخلتو سے انا داخلتو، داخلنا سے نحن داخلنا بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جملہ فعلیہ کے جو صیغہ ہے، جون سا صیغہ ہوگا اس میں جو ضمیر چھپی ہوگی اس کو جملہ اسمیہ کو بنانے کے لیے وہی ضمیر اس سے ہم فعل سے پہلے لے آئیں گے تو وہ پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہو تو پھر جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کیسے بنایا جائے گا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ اگر اسم ظاہر ہو تو فعل جو ہے وہ واحد ہی آتا ہے، مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، لیکن آتا واحد ہی ہے۔ تو لیکن جب ہم جملہ اسمیہ میں اس کو کنورٹ کریں گے تو اس میں مبتدا اور خبر ہو جائے گا، تو خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ کیسے ہوگا۔ تو مثال کے ساتھ داخل المعلم سے بنے گا المعلم داخلہ، اور داخل المعلمانی سے بن جائے گا المعلمانی داخلہ، اور داخل المعلمون سے بنے گا المعلمون داخلوا۔ اور مؤنث کے لیے ہم استعمال کریں گے دخلت المعلمۃ سے بنے گا المعلمۃ دخلت، اور دخلت المعلمتان سے بنے گا المعلمتان دخلتا، اور دخلت المعلمات سے بنے گا المعلمات دخلنا۔ اب کچھ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانے کی۔ جلس الولدان امام المعلم، الولدان جلسا امام المعلم، دونوں لڑکے استاد کے سامنے بیٹھے۔ اور نصر المسلمون اخوانہم، المسلمون نصروا اخوانہم، مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ شرب الاولاد اللبن، الاولاد شربوا اللبن، لڑکوں نے دودھ پیا۔ اکل المسافرون الطعام، المسافرون اکلوا الطعام، مسافروں نے کھانا کھایا۔ کتبت رسالۃ الی اخی، انا کتبت رسالۃ الی اخی، میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا۔ افعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا۔ سمع الناس کلام الخطیب، الناس سمعوا کلام الخطیب، لوگوں نے خطیب کا کلام سنا۔ دخل الولدان الصالحان فی المسجد، الولدان الصالحان دخلا فی المسجد، دونوں نیک لڑکے مسجد میں داخل ہوئے۔ خرج فاطمۃ و زینب و حامد من البیت، فاطمۃ و زینب و حامد خرجوا من البیت، فاطمہ، زینب اور حامد گھر سے نکلے۔ رجعت البنات من المدرسۃ، البنات رجعن من المدرسۃ،
لڑکیاں مدرسے سے واپس لوٹیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔